سامعین، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس میں اکثر لوگ شدید غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے کیا الٹی یعنی کہ وامٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ اکثر عوام یہ بات اکثر عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آ جائے تو روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اسی غلط فہمی کو آج ہم دلائل کے ساتھ واضح کریں گے۔ تو سب سے پہلے عام غلط فہمیاں سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی روزہ توڑ دیتی ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر خود بخود بھی ہو جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ نہیں جانتے کہ منہ بھر کی فقہی تعریف کیا ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل طلب ہیں، اور شریعت میں ہر مسئلے کا ایک اصول ہوتا ہے۔ تو اصل شرعی دلائل کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من دارعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ جسے خود بخود آ جائے اس پر قضا نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر کرے گا وہ قضا کرے۔ تو پہلی صورت خود بخود آ جائے۔ اگر کسی کو متلی ہوئی اور بغیر ارادہ کے ہو گئی، اور چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور قضا لازم نہیں آئے گی، کیونکہ جب روزہ ہی نہیں ٹوٹا تو قضا کیسی۔ اور اس لیے بھی کہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں، فلا قضاء علیہ، کہ اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ تو یہاں ذرا القیء کا مطلب ہے کہ نے اس پر غلبہ کر لیا، یعنی وہ خود بخود ہو گئی۔ اور دوسری صورت ہے جان بوجھ کر کی جائے۔ اب یہ بات یہاں تفصیل طلب ہے کہ اگر منہ بھر کے کی، منہ بھر کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جو آپ کے بس میں نہ ہو، بے اختیاری طور پر اتنی زیادہ آ جائے کہ آپ کا کرنا مجبوری بن جائے۔ تو اگر منہ بھر کر ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں موجود ہے یہ بھی جان بوجھ کر کی گئی تو وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ، یعنی جو جان بوجھ کر کرے گا وہ قضا کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ منہ بھر کے کرنے کی کیا تعریف ہے؟ تو فقہ حنفی میں منہ بھر کی تعریف یہ ہے کہ اتنی مقدار کہ منہ بھر جائے اور اسے روکنا مشکل ہو جائے۔ اگر صرف تھوڑی سی ہو جو پورا منہ نہ بھرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری صورت ہے واپس نگل لینا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر منہ بھر کے آئی اور پھر جان بوجھ کر اسے واپس نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب وہ چیز دوبارہ حلق سے نیچے داخل ہوئی۔ لیکن اگر خود بخود تھی اور بلا ارادہ کچھ واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو فقہ میں روزہ ٹوٹنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جان بوجھ کر معدہ میں کوئی چیز داخل کی جائے، یا معدے سے نکلنے والی چیز کو ارادتاً واپس اندر داخل کر لیا جائے۔ تو اسی اصول پر کا مسئلہ بھی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے خلاصہ سن لیجئے، خود بخود ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ اگر تھوڑی ہے تو روزہ برقرار ہے، منہ بھر واپس نگل لی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محترم سامعین، دینی مسائل میں سنی سنائی باتوں پر بالکل اعتماد نہ کریں۔ ہر مسئلہ کتاب و سنت اور فقہ کی روشنی میں سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ وضاحت مفید لگی ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے، تاکہ رمضان میں لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔